درداں دی دوا دینا آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ قائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاویں طیبہ غلاماں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاویں طیبہ غلاماں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقبلا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر تو سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے اور 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ معمولی فاصلہ نہیں ہے۔ فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے تک فرق ہے۔ تو جو بندہ ایک مرتبہ جو سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 1 2 3 درجے نہیں بلکہ 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک کو بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں ایک زیادہ ہوگا یعنی 73 فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سارے دوزخی ہیں صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی گروہ کون ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پہ چلے گا وہی جنتی گروہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب جنازے کو دفن کیا جا رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی۔ صحابہ کرام تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے۔ سرکار کا جب یہ عمل دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر اس لکیر کے ساتھ دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی ہیں۔ فرمایا جو یہ سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے دائیں بائیں ہیں یہ فرقے ہیں۔ جو اس صراط مستقیم پہ چلے گا، سیدھے راستے پہ چلے گا وہی جنت تک پہنچے گا، اور جو اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں ہو کر چلے گا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر کبھی بھی جنت تک وہ نہیں پہنچ سکے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی وہی جنتی گروہ ہے کہ جو سرکار کے طریقے میں بھی عمل کرتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر بھی عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب کے سب بے دین ہیں، اس وجہ سے کہ ان گروہوں کے اندر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی سرکار پہ درود و سلام پڑھنے پہ اعتراض کرتا ہے،
کوئی سرکار کے میلاد پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی سرکار کی مشکل کشائی پہ اعتراض کرتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اس محبوب کے اندر اس بندے کو کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں وہ محب جو ہوتا ہے وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں نہ وہ عیب دیکھ سکتا ہے نہ عیب اس کا سن سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی محبوب کی بات ہے جس کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، اور ہم جس محبوب سے پیار کرتے ہیں اس کے اندر اللہ نے کوئی عیب پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہونے میں بے عیب ہے اور اس کا محبوب مخلوق ہونے میں بے عیب ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ آگے کیا ہے جی؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، سرکار کے معجزات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر صرف اہل سنت کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعے اس پر بیان ختم ہوا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو اہل معاشر یہ بات کیا ہے، یہ بھید کیا ہے، خدا کے ہوتے یہ ساری خلقت نبی کی صورت کو تک رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر خشک ہر تر کا بیان اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور اسی لیے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو لوگوں سے نہیں پوچھوں گا کہ تلاش کرو، ان کو نہیں کہوں گا تلاش کرو، بلکہ میں قرآن کے اندر سے اپنے اونٹ کی رسی کو تلاش کر لوں گا، کیونکہ اونٹ کی رسی بھی خشک ہے لیکن اس کا بیان بھی اللہ فرماتا قرآن کے اندر موجود ہے۔ سمندر کے اندر بے بہا ہیرے جواہرات ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ اس کو تلاش نہیں کر سکتا۔ جو صحیح ہوتا خور ہوگا وہی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے لیکن وہ اس کے اندر وہی رموز و اثرات حاصل کر سکے گا جو اس میں ہوتا خور صحیح طریقے سے ہوگا، جو اس کا جاننے والا ہوگا۔ اور یہی قرآن جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کا سارا علم اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اور قرآن کے اندر ہر خشک تر کا بیان ہے، مطلب یہ کہ میرے آقا ہر چیز کا بیان جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید مولا علی مشکل کشا کا علم، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کی جس کے 700 آیتیں ہیں
فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی ہی تفسیر لکھنے لگ جاؤں، فرماتے ہیں 80 اونٹ میری تفسیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کتنی طویل وہ آپ کی تفسیر ہوگی کہ جو 80 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو مولا علی کی شان ہے نا، جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو میرے آقا کے علم کا کیا کہنا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، اپنے صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم، نہ تمہارا رکوع چھپ سکتا ہے، نہ تمہارا خشوع چھپ سکتا ہے، اور میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ صحابی نے وہ تسبیح پڑھی، اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ میرے آقا نے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ 2 کتابیں لے کے آئے، ایک سیدھے ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں۔ صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت 2 کتابیں ہیں، ایک سیدھے ہاتھ میں ایک الٹے ہاتھ میں، نہیں، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانتا اور اس کا رسول جانتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام، ان کے باپوں کا نام اور ان کے قبیلوں کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی اب نہیں ہوگی۔ اور جو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام پر روحوں کو پیش کیا، اسی طرح اللہ نے مجھ پر بھی پیش کی، میری امت مجھ پر پیش کی، اور مجھے اللہ نے بتا دیا وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، مجھے بتا دیا گیا کہ اے محبوب یہ بندہ آپ پہ ایمان لائے گا، یہ آپ پہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو منافقین نے کہا زعم محمد اللہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر به۔ منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ کون اس پہ ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا۔ منافقین نے آپس میں یہ بات کی، وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، وَمَا يَعْرِفْنَا، ہمیں تو وہ جانتے نہیں، ہمیں تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم جن سے تصدیق بالقلب والے نہیں ہیں، اقرار باللسان والے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ یعنی ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن حضور پاک ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْرِفْنَا، ہمیں نہیں پہچانتے، اور دعویٰ کیا ہے قیامت تک کا کہ میں سب کے بارے میں جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، فقام علی المنبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی، ما بالا اقوام تعین فی علمی، اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو میرے علم پر تان کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے۔ اور زبان درازی کس نے کی؟ منافقین نے کی، کہ ہم ساتھ رہتے ہیں ہمیں جانتے نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تک سب کچھ جانتے ہیں معاذ اللہ۔ ان کی یہ بکواس تھی۔ میرے آقا سلونی سلونی ما شئتا، فرمایا مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم اس وقت تک ممبر سے نیچے پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک تمہارے سوالوں کا جواب نہ دے لوں۔ ایک صحابی حضرت
عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نسب کے بارے میں کچھ لوگوں کو شک تھا کہ معاذ اللہ ان کے نسب پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نطفہ حلال نہیں ہے۔ ان کو موقع مل گیا، یہ کھڑے ہوئے کہ سرکار دو عالم حضرت کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، اور میرا بھی ایمان ہے کہ میں حلالی ہوں، حلال کا نطفہ ہوں، لیکن لوگ میرے اوپر شک کرتے ہیں، میرے نطفے کے اوپر، میرے نسب کے اوپر۔ کیوں نہ آج سرکار کی زبان سے اس کا اظہار کرا لیا جائے کہ میں حلالی ہوں کہ دوسرا۔ آج کی یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ حذافہ ہی باپ تھا، عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ ایک منافق نے کہا چلو سن لیا ہوگا اس کا بیٹا ہے تو کہہ دیا باپ تیرا وہی حذافہ ہے، چلو آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایک منافق کھڑا ہوا، کہا عینی مدخلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا فی النار، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ اور اسی طرح کہ میرے آقا کے چہرے پہ جلال کے آثار ایسے تھے جیسے سرخ انار ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کا یہ چہرہ دیکھا تو وہ دو زانوں بیٹھ کر اپنی کونا بھی زمین پہ رکھ دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کیجیے، آپ کے علم دان ہم نے نہیں کیا، منافقین نے کیا ہے۔ ہم آپ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کے جلال سے پناہ چاہتے ہیں۔ پھر بھی آقا فرماتے سلونی سلونی ما شئتا، سوال کرو سوال کرو، پر سوالوں کا جواب دوں گا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہوا ہے ان کے نفاق کو ظاہر کرنے سے۔ اور پھر جب منافقین اس حد تک پہنچ گئے، سرکار کے علم کے بارے میں تان کرنے لگے، زبان درازی کرنے لگے اور یہ کہنے لگے زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر بہ، محمد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ نحن معہ وما یعرفنا، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تو وہ جانتے نہیں معاذ اللہ۔ جب اس حد تک منافقین پہنچ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ آل عمران کی آیت ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب ان پاک لوگوں کو یعنی صحابہ کو، ان پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اب ان خبیثوں کے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت فرما دی محبوب اب ان کے نفاق کو زہر کر دو، ان کے منافقت کو زہر کر دو۔ اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس رسول کو چاہتا ہے اس کو اپنا علم عطا فرماتا ہے، جس کو اپنا پیارا محبوب بناتا ہے اسے اپنا علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور پاک سے بڑھ کے کون محبوب ہے اللہ کو؟ اسی لیے تو اللہ فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، میرا محبوب نہ صرف علم غیب جانتا ہے بلکہ میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل بھی نہیں ہے، دوسروں کو بھی غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ پھر جمعے کا دن آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اب منافقین کے نام لے، کیونکہ اب یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اللہ نے فرما دیا کہ محبوب اب ان کا نفاق جو ہے وہ زہر کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جمعے کے دن منافق کے نام لینے شروع کیے، یا فلاں بن فلاں اخرج فإنک منافق، اے فلاں کے بیٹے فلاں مسجد سے نکل جا کے تو منافق ہے۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 300 منافق اور 80 عورتیں جو منافقات تھی
میرے آقا نے ان کا نام لے لے کر اپنی مسجد سے باہر نکال دیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب ان خبیثوں کو پاک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے. تو نبی پاک کے علم پہ تان کرنا، زبان درازی کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ منافق کا طریقہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں جاؤ اور دین اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے خود روانہ فرمایا. معاذ بن جبل کو اونٹ پہ سوار کیا اور خود میرے آقا اونٹ کی مہار نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے تھے اور مدینے سے باہر ان کو چھوڑنے کے لیے میرے آقا خود پیدل چل کے گئے. جب مدینے کی حد آ گئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ انکا عسا ان تلقائی بعد عامی ھذا. فرمایا معاذ بن جبل جاتے جاتے یہ خبر سنتے جاؤ، ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھے ملاقات نہ کر سکو. اب مجھ سے یہ تم جا رہے ہو مل کر تو یہ تمہاری مجھ سے ظاہراً آخری ملاقات ہے. وَلَعَلَّكَ أَن تَمَرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي. اے معاذ بن جبل جب تم واپس آؤ گے تو ظاہراً میری زیارت نہیں کر سکو گے بلکہ میری مسجد اور میری قبر کو دیکھو گے. فَبَقَى معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کی آہ نکل گئی، چیخ نکل گئی. لیکن حضور پاک کا حکم تھا کہ دین اسلام کے لیے تم نے مجھے جانا ہے جہاں دوسری جگہ سے یمن کی طرف. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے معاذ بن جبل وہاں سے روانہ ہو گئے. میرے آقا لوگ کہتے ہیں جی کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں اپنی موت کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں. میرے آقا تو پھر آقا ہے. بہرحال اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کے مرد وصال میں حاضر ہوئی تو سرکار کو اتنا تیز بخار تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بار بار پٹیاں کر رہی تھی ٹھنڈے پانی کی اور آج کرتی یا رسول اللہ آپ کو اتنا شدید تیز بخار. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ جتنا اللہ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنی سخت آتی ہے. سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی تو میرے آقا نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے وہ رونے لگ گئی. پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ دوسرا کان کرو. دوسرا کان کیا. میرے آقا نے کوئی ایسی بات کہی جس سے فاطمہ مسکرانے لگ گئی، ہنسنے لگ گئی، خوش ہو گئی. سرکار کے وصال ظہری کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ سرکار کے وصال ظہری کے وقت میں نے دیکھا تھا کہ ایک کان میں سرکار نے کچھ کہا تھا تم رو پڑی تھی، اس کے بعد کچھ کہا دوسرے کان میں تم مسکرا پڑی تھی، سرکار نے کیا کہا تھا؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا امی جان سرکار دو عالم میرے بابا جان نے سیدھے کان میں کہا بیٹی اب میرا آخری وقت آ گیا، تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہونے والی ہے، ملک الموت تشریف لا چکے ہیں اور اللہ نے مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ محبوب چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. تو میں نے یہی کہا اللہم رفیق الاعلی، یا اللہ میں تو تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. جب یہ کہا تو میں رونے لگ گئی، جدائی کا غم آ گیا. اور دوسرے کہنے میرے آقا نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، سب سے پہلے تم مجھے آ کے قبر میں ملو گی. اور تقریباً 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا بھی سال ہو گیا تھا. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف آخر اہل النار خروج من النار. میرے آقا فرماتا ہے میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جب سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. تو صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی پوچھیں یا رسول اللہ کس طرح سے نکلے گا اور کیسے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اعراف میں بٹھا دے گا. یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے مقام اعراف کہتے ہیں. اور کافی عرصہ بیٹھا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے کوئی تمنا کوئی خواہش.
آج کر یا اللہ یہ جہنم کا جو سیک ہے نا تب اس طرح آ رہی ہے، تھوڑی مہربانی کا تھوڑا آگے کر دے، جنت کے تھوڑا قریب کر دے تاکہ یہ تپش جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی اور تو نہیں مانگے گا، نہیں یا اللہ بس تھوڑا سا آگے کر، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا آگے کر دے گا، جنت کے تھوڑے قریب کر دے گا۔ پھر کوئی عرصہ گزرے گا، پھر اللہ پوچھے گا اے میرے بندے کوئی تمنا کوئی خواہش، یا اللہ ایک تمنا ہے وہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے، جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اب کیا ہوگا، ایک دفعہ وہ دیکھے گا جنت کا دروازہ کھلے گا، اندر کی سبحان اللہ جنت کے حور و غلما محلات اور جناب تخت اور تاج اور قبضہ اور باغات اور کیا کچھ جنت میں اگر کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی چیزیں وہ دیکھے گا تو صاحب جو ایسی چیزیں آتی ہیں تو بندے کے منہ میں پانی تو آتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے بلال بھائی کے سامنے سندھی بریانی رکھ دے منہ میں پانی تو آئے گا، تو یہ اس کا دل لگ جائے گا کہ میں کسی اندر چلا جاؤں، لیکن اللہ نے کہا تھا اور نہیں مانگا، میں نے کہا تھا نہیں مانگوں گا۔ پھر کچھ عرصہ گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، بندے بھی تمنا خواہش، تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ جنت کے دروازے تک آ گیا ہوں، بس اٹھا کے ایسے پھینک دے، اندر پھینک دے جنت میں، مجھے کتنا فاصلہ رہ گیا ہے اور فاصلہ کتنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے جو 2 پلے ہیں، 2 کوار جو ہیں، ان کا فاصلہ کتنا ہے، میرے آقا 500 سال تک تیز رفتار اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ پلوں کا آپس میں فاصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے دروازے۔ اور پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں جنتی ایسے جنت میں داخل ہو رہے کندھے سے کندھا کھل رہا ہوگا، یعنی ہاؤس فل ہوگا، اور پھر وہ بندہ جو عرض کرے گا یا اللہ وہ جنت کے اندر پھینک دے، مجھے تحریر کے پاس تو آ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے یہ بتا، اگر تجھے میں جنت کے اندر 7 زمینیں 7 آسمان کے برابر زمین الاٹ کر دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ کہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے استہزاء فرماتا ہے۔ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے مذاق کا لفظ استعمال کرنا، اللہ تو رب ہو کے مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، کہاں میں اور کہاں 7 زمینیں اور 7 آسمان کے برابر جنت۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہاں تو بتا راضی ہو جائے گا یا اللہ بہت ہے میرے لیے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جنت میں داخل ہو جا، 7 زمینیں 7 آسمان کے برابر جنت تیری عطا کرتی ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میرے آقا بتا رہے ہیں۔ واقعہ کب ہونا ہے؟ قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، سب سے آخر میں یہ جہنم سے نکالا جائے گا جو جنتی ہوگا، اس کا حال بھی میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی تفسیر عزیزے کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا ہر مومن کے ایمان کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو جانتے ہیں، ہر منافق کے نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک لگی تو میں راستے میں بیٹھ گیا کہ شاید کوئی جہاں سے گزرے گا تو ہوتا تو کھانا وغیرہ پوچھ لے مجھے، تو وہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہوا، میں کھڑا ہوا سلام کیا، میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو میں نے مسئلہ آج کیا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا اور وہ چلے گئے، توجہ نہیں کی بھوک کی طرف۔ خیر کہ تو میں پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم وہاں سے گزرے، تو میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا، وہ بھی چلے گیا۔ میں نے کہا یار کھانے کا کوئی بھی نہیں پوچھتا، کہتا تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، میں کھڑا ہوا سلام بات کیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو میرے آقا فتبسم حین رآنی وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، میں نے جب یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ بھوک تو نہیں لگی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ بھوک تو لگی ہے، فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ۔ میرے آقا اس کو اصحاب صفہ جو چبوترا ہے نا جنت سرکار کے روضے کے پاس ابھی وہ چبوترا بنا ہوا ہے جہاں پہ تقریباً 70 صحابہ کرام جو ہے وہ سرکار کا مدرسہ تھا، وہ سرکاروں کو پڑھاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مدرسے وغیرہ ہوتے ہیں، غربا وغیرہ طلبا پڑھتے ہیں، تو سرکار کا بھی ایک مدرسہ تھا، تو صحابہ صفہ کہتے ہیں جو سرکار جو پڑھتے تھے وہاں پر۔ تو وہاں پہ گئے، میرے آقا تشریف فرما ہوئے اور دودھ کا پیالہ لے کے آئی، ہدیہ لے کے آئی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو، کہتے ہیں بڑا خوش ہو گیا۔ دودھ میرے آقا فرماتے ہیں ایسی ہے کہ یہ غذا بھی ہے مشروب بھی ہے، مکمل غذا ہے یہ دودھ، اگر پیاس لگی ہو تو یہ مشروب کا کام دیتا ہے، پیاس مٹ جاتی ہے دودھ پی لو تو،
اگر بھوک لگی ہے دودھ پی لو تو بھوک مٹ جاتی ہے. کہتے سرکار فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو. کہتے میں خوش ہو گیا سرکار کہ اب اس کو پیو. لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جتنے یہ صحابہ بیٹھے ہیں ان کو پلاؤ. کہتے اب میں ان کے آگے ایک ایک آگے پیالہ کرتا جاتا اور دیکھتا جاتا یار کتنا بچہ ہے, ختم تو نہیں ہو رہا. کہتے ہیں میں نے سب کو پلا دیا, وہ 70 صحابہ تھے, سب کو پلا دیا لیکن ایک قطرہ بھی دودھ کم نہیں ہوا. سب سے آخر میں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا. میرے آقا نے فرمایا اور پیو. کہتے میں نے پھر پیا. سرکار نے فرمایا اور پیو. میں نے پھر پیا. چوتھی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اتنا پی چکا ہوں کہ اور پیوں گا تو میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. اور اسی معجزے کی طرف اعلیٰ فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 70 صحابہ نے دودھ پی لیا لیکن وہ دودھ کم نہیں ہوا. اور دوسرے حدیث سے یہ سبق حاصل ہوا میرے آقا نے تعلیم دی جو دوسروں کو پلاتا ہے وہ پہلے خود نہ پیے بلکہ دوسروں کو پلانے کے بعد سب سے آخر میں آپ پیے. اور تیسری بات یہ کہ میرے آقا نے 70 صحابہ کا جھوٹا جو ہے وہ خود تناول نوش فرمایا. آپ نے ابو ہریرہ کے پینے کے بعد جو بچہ وہ میرے آقا نے خود اس کو نوش فرمایا. اور تعلیم دی کہ مومن کے جھوٹے میں کہ یہ لفظ ہے جھوٹے, جھوٹے نہیں ہے. جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے, جھوٹے تو ہے جیسے اللہ نے لعنت کی ہے. جھوٹے میں وہ مومن صحیح چلتی شرابی یہ وہ اس کا تو اللہ ہی پھر جانتا ہے کہ کیا اس کی شفا ہوگی کہ وبا ہوگی. فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اس لیے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ بزرگ دین کا بچا ہوا پانی وغیرہ جو وہ دم کیا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں شفا ہوتی ہے, اس کو زہر نہیں کرنا چاہیے. بے شمار حدیث ہیں جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 73 فرقے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا 72 جہنمی ہے, کلوں فی النار الا واحد, آئے کہ جنتی میں سارے گمراہ ہوں گے باقی. تو فرمایا کون سا جنتی؟ ما انا علیہ و صحابی, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آج کے اس دور میں دیکھ لیں کہ کس کا عقیدہ سرکار کے صحابہ کے ساتھ ملتا ہے وہی جنتی گروہ ہے. کیا صحابہ کرام کو حضور پاک کے درود و سلام پڑھنے کو اعتراض تھا؟ صدیق اکبر نے سرکار کا نام سن کے انگوٹھے چومے کہ نہیں چومے؟ صدیق اکبر نے کیا یہ وصیت نہیں کی تھی کہ میرے وصال کے بعد میرا جنازہ قبر کے پاس لے جانا, مزار اقدس کے سامنے اور کہنا کیا یا رسول اللہ, کیا کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار حاضر ہے, اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کر دینا, اجازت نہ ملے تو پھر جنت بقی میں دفن کر دینا. تو صحابہ کیا خیجا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے. ارے ہم نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کو کہنے کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. سلام پہ اللہ نے زیادہ زور دیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پہ اتنا زور نہیں دیا جس نے سلام پہ زور دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پہ ایمان والو درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. سلام کا زیادہ ذکر کیا ہے, سلام زیادہ بھیجو, اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جہاں سے جواب آتا ہے. اور سلام کرنا سنت ہے, یاد رکھے مسئلہ. سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جواب دینا واجب ہے. اگر آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے سن لیا اور اس نے جواب نہ دیا تو وہ گناہگار ہوگا. ہاں موقع پر ایسا ہے کہ آپ نے غلط جگہ پہ اس کو سلام کر دیا, جیسا خدا نہ خاصا وہ بیت الخلاء میں آپ نے سلام کیا تو وہ سلام کو جواب دے نہیں سکتا. کوئی بندہ سو رہا ہے آپ نے اس کو سلام کر دیا وہ جواب دے نہیں سکتا. تو موقع محل اگر ایسے موقع جس پہ سلام کرنا مناسب نہیں ہے, بندہ وضو کر رہا ہے سلام نہ کیا جائے, ہو سکتا ہے وہ وظائف پڑھ رہا ہو, ذکر کر رہا ہو, دعائیں پڑھ رہا ہو, وضو کی دعائیں ہیں وہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے. اسی طرح سو رہا ہے سلام نہیں کرتا کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا. اسی طرح مسجد میں بھی آؤ تو کہتے ہیں اونچی آواز سے سلام نہ کرو, ہو سکتا ہے وہ ذکر کر رہا ہو, پھر وظیفہ پڑھ رہا ہو. مسجد نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے. جیسا خاموشی کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے. سلام کرنا ہے تو سرکار کے بارے میں سلام بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ مفتح علیہ ورحمتی کا. تو بہرحال
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کرتا ہے، مومن ہر نماز میں سرکار کو سلام کرتا ہے تو سرکار اب سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، بلکہ کئی ایسے عارف بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ہم نماز کے اندر سرکار کی طرف سے جواب سن نہیں لیتے ہم آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ روحانیت نورانیت کی بات ہے، جتنا جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اتنا وہ نورانیت اس کی نماز کے اندر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب اعتراض ہوا، تہمت لگی معاذ اللہ، تو سرکار خاموش رہے۔ کہتے ہیں جی اب دیکھو اگر حضور پاک کو علم ہوتا، علم غیب ہوتا تو آپ چپ کیوں رہتے، خاموش کیوں رہتے، جواب دے دیتے۔ حالانکہ حضور پاک یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا ما علمت اللہ اہلی الا خیرا، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بہتر ہی جانتا ہوں، میرے گھر والے جو ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں۔ تو بہرحال تو میرے آقا تو پہلے فرما چکے تھے میں ان کے بارے میں جو وہ اچھا ہی گمان ہے میرا، اور یہ میرے گھر والے خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر کوئی عیب کوئی برائی نہیں ہے۔ اور جو پریشانی والی جو بات ہے، اگر کوئی نیک صالح شخص پر بھی کوئی ناجائز اعتراض کر دے نا تو وہ بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ باعمل باقاعدہ عالم دین جا رہا ہوں کہ اس نے کوئی تہمت لگا دی، الزام لگا دے، چاہے کہ وہ سچا ہے، اس نے وہ کام برا نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا، پھر بھی لوگوں کے تعلق کی وجہ سے بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی خاموش تھے کہ اگر میں بیان کروں گا یعنی حدیث بنے گی اور پھر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ موضوع ہے اور من گھڑت ہے اور یہ ہے ضعیف ہے بلا انکار کریں گے، تو میرے آقا کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کی براءت کے سلسلے میں قرآن کی آیات نازل کرے گا، اب جو اس کے انکار کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جائے گا۔ اور سورۃ نور کے اندر تقریباً 18 آیات ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ نے نازل فرما دی کہ اے محبوب، اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ 3 راتیں میرے نکاح میں آنے سے پہلے اللہ نے 3 راتیں جبرائیل کو بھیجا اور تیری شکل اللہ تعالیٰ کا فرشتہ مجھے آ کے دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کا اسے نکاح فرمانے والا ہے۔ جس کا نکاح پسند کرنے کے لیے میرے اللہ نے خود پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بری عورت دے دے، معاذ اللہ، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی کیا ہیں، مائیں ہیں۔ اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ صحابی ہے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو امتی ہیں۔ ارے بدبختو، اتنا تو سوچ لیتے، اگر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہو تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بالکل 2 شعروں میں بڑی پیاری بات سمجھا دی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور مختصراً اتنا کہہ دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، بندہ بھی ادا کرے۔ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، نہ سمجھ بچوں کو پیچھے بھیج دیں، موبائل ہے تو ان کو بند کر۔ یہ کل جمعے کا بیان ہے جو اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری جسمانی روحانی اعتقادی بیماریاں دور فرما. یا رب العالمین جو مسلمان گھروں میں بیمار ہیں، اسپتال میں بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کو صحت عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کی بخشش اور مغفرت فرما. حاضرین مجلس کے جو شدار عظیم مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے بلند درجات عطا فرما. یا رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما. بار 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 گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. یا رب العالمین جو اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. یا رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا واسطہ ہمیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جنہوں نے خصوصی دعا کہا
سب کی جائز مراد و تمناؤں کا پورا فرما یا رب العالمین جو اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، انہیں رزق حلال وافر عطا فرما، انسان و شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما، آس دین کے حسد سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ پروگرام جو ہے یہ کل جمعے کا خطبہ تھا جو آپ نے سماعت کیا علم غیب کے حوالے سے، اور کل دوست احبابوں نے دیکھا تو سا لائیو، لیکن یہ ہے کہ اب دوست بھی تو ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں نا، چلو بندہ دیکھ رہا ہے تو اگر آواز نہیں آ رہی تو بندہ کمنٹ سے لکھ دیتا ہے کہ نو ساؤنڈ یا آواز نہیں آ رہی، بندہ وہ لکھ دیتا ہے تو بندہ پھر اس کو دوبارہ پن کو دوبارہ لگا لیتا ہے۔ بہرحال دیکھنے والوں نے دیکھا بھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی نے یہ بتایا نہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے اس بیان کو آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ اس وجہ سے کل کے جمعے کا یہ خطبہ میں نے جو ہے وہ آڈیو جو ریکارڈ کیا تھا وہ اس کے مطابق میں نے چلا دیا ہے، تاکہ جو گزشتہ جمعے سے یہ موضوع چل رہا تھا علم غیب کے حوالے سے، تو اس میں جو رہ گئے وہ چلو اس طرح سے وہ سن لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ان قریب میرا جو پہلا پیج تھا وہ بھی انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا، تو اب یہ لائیو جو ہے ابھی تو فی الحال اسی پہ ہی چلتے ہیں پروگرام، اور جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ 12:26 پہ پاکستانی وقت کے مطابق خطبہ جمعہ جو ہے وہ لائیو شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ دوست اب آپ دیکھا کریں، سنا کریں، دوسروں کو بتایا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتانے سے، کسی کو راہ دکھانے سے اگر وہ کسی عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے علی، حالانکہ وہ قطعی جنتی ہے، تو پھر بھی میرے آقا نے ہماری تعلیم کے لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی راہ راست پہ آ گیا تو تمہاری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی میرے آقا کی اس حدیث پہ عمل کریں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت آتی ہو، ایک ہی مسئلہ پتہ ہو۔ لہٰذا ہمیں دین اسلام کے پرچار کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل چونکہ ربیع الغوث یعنی ربیع آخر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، آج چاند نظر آ جائے گا، تو انشاءاللہ پھر وہ محفل بھی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے لائیو جو ہے وہ چلے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔